اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے جب وہ مر گیا، جب وہ مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں مٹی کے اندر گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ عَلَىٰ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَا، ارے ہم تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہیں، ہم تو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کی انگلیوں کے پور بھی اس کو لوٹائیں گے، اس کے فنگر پرنٹ بھی اس کو لوٹائیں گے۔ کل قیامت کے جب ہم انسان کو اٹھائیں گے تو اس کا فنگر پرنٹ بھی وہی ہوگا جو دنیا میں اس کا فنگر پرنٹ تھا، اس کا فنگر پرنٹ بھی الگ نہیں ہوگا، ہم اس کے فنگر پرنٹ کو بھی سیم اٹھائیں گے۔ تو ہمیں حساب دینا ہے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ وہ ہمارا امتحان لے گا۔ اس دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے۔ کس بات کا امتحان دینے کے لیے آئے؟ قرآن مجید کو 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو بنایا، اس نے زندگی کو بنایا، اس نے دنیا میں تم کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ امتحان دینے کے لیے آئے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیدا تو کرتا ہے اللہ، آکسیجن تو دیتا ہے اللہ، سانسوں کو چلاتا ہے تو اللہ، دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ اور بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ۔ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے تو ہماری پریشانی کسی بابا کی درگاہ پر کیسے جھک سکتی ہے میرے بھائیوں؟ انسان کسی مندر کے آگے، کسی مورتی کے آگے، کسی بت کے آگے ہاتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت، جس ادیشیہ کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے خلاف ہے یہ چیز۔ مقصد یہ ہے اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے بنانے والے کو پہچانیں۔ اور ہمیں اور آپ کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کم سے کم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دی، ورنہ اسی ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ بنارس میں آپ چلے آئیے، پتھر کی بنی ہوئی ایک شرمگاہ کی شکل ہے، اس کی زیارت کرنے، اس کو دیکھنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے آستانے اور درگاہیں اور ایسی جگہیں بنی ہیں جہاں لوگ جا کر کے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے میرے پیارے بھائی۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون،
کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ نجات پائیں گے، وہی لوگ امن اور شانتی سے رہیں گے، وہی لوگ جہنم سے بچ پائیں گے، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ گھبرا گئے۔ بخاری کے الفاظ ہے، صحابہ گھبرا گئے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایونا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول، قرآن کی یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی کبھی ظلم نہیں کیا۔ اے اللہ، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا؟ تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے نفس کے، کم سے کم اپنے نفس کے اوپر تو ہر آدمی تھوڑا بہت ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہر انسان کرتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نجات تو وہی پائیں گے، امن تو وہی پائیں گے جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں، ظلم کو مکس نہ کریں، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، تم قرآن کی اس آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اس آیت میں ظلم کا مطلب عام ظلم نہیں ہے، اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک کرنا۔ کیا تم لوگوں نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، یعنی زندگی بھر وہ ایمان پر قائم رہے اور مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہے، وہی لوگ کل قیامت کے دن امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ رہیں گے اور جہنم سے وہی لوگ بچ پائیں گے۔ ہم غریب ہیں میرے بھائی، ہم مزدور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، اربوں کی پراپرٹی ہو، لکھنؤ میں بہترین بنگلہ ہو، ہمارے پاس دنیا میں نام ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے پالنہار کو نہیں پہچانا، ہم نے یہ پیشانی اللہ کے علاوہ اوروں کے در پہ بھی جھکائی، ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا، تو کل قیامت کے دن ہم سے زیادہ گھاٹے میں، ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے تیسرے پارے کی آخری آیت، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو ایمان نہیں لائے، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کے علاوہ غیر کے در پہ سر جھکاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا مانتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں، زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کر کے چلے آئیں اور یہ کہیں کہ اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے لیکن ہم کو جہنم سے بچا لے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تم سب کچھ لے کر کے آ جاؤ، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے، تو تم ہمارے جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے مقصد کے تحت پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک بات بولوں آپ کو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، عبادت کہتے ہیں حج کرنے کو، عبادت کہتے ہیں دعا کرنے کو،
یقیناً نماز عبادت ہے، یقیناً حج عبادت ہے، یقیناً روزہ عبادت ہے، مگر شادی کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کے تحت کام کرنا اور ان کو حلال رزق کھلانا یہ بھی عبادت ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم کو صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم کو صرف حج کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کریں، ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزرے۔ اور اگر ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے تو یاد رکھو آپ کا شادی کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا بچوں کو پیدا کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مہما انفقت من نفقت فإنها صدقۃ، حلال طریقے سے حلال راستے میں تم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں پر تم جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنی جائز ضرورتوں پر تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو، فإنها صدقۃ، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ التي ترفعها إلى في امرأتك، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو۔ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلائیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ بھئی شوہر ہے، گھر میں کھانا لا کے رکھ دیا، اس نے سامان لا کے رکھ دیا، بیوی نے پکا لیا، بیوی اپنا کھا رہی ہے، شوہر کھا رہا ہے، تو یہ تو عام طریقہ ہے۔ اور خاص طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ حتی اللقمۃ التي ترفعها إلى في امرأتك، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب۔ حلال طریقے سے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی